اب ایک حدیث کا ذکر کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یعنی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں۔ احتساباً، جو مولوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ احتساب کی حالت سے مراد یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھنا۔ اب یہ کوئی تک تو نہیں بنتا نا کہ آدمی ثواب کی نیت سے کرے، ثواب کی نیت نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب تو دے گا نا، ثواب کی بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو احتساباً کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کا حقیقی معنی سمجھاتا ہوں۔ اور یہ حقیقی معنی کہاں سے آئے ہیں؟ اگر یہ میں کہوں کہ بھئی میں نے اپنے قلب سے یہ معنی حاصل کیے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، تو لا محالہ کسی سے پوچھ کے اگر بتایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے یہ کہ ایماناً و احتساباً سے مراد کیا ہے؟ ایماناً سے مراد یہ ہے کہ آپ کا قلب زندہ ہو چکا ہو اور نور سے مزین ہو۔ لیلۃ القدر سے فیض یاب ہونے کے لیے یہ دو لفظ ضروری ہیں، دو حالتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ایماناً و احتساباً۔ اگر یہ دو حالتیں ہوں گی تو لیلۃ القدر آپ کو ملے گی، اور یہ دو حالتیں نہ ہوں گی تو پھر لیلۃ القدر جو ہے آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ایماناً سے مراد کیا ہے؟ کہ قلب میں اللہ کا ذکر زندہ ہو چکا ہو، آپ کا قلب منور ہو چکا ہو، دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو چکا ہو۔ اور احتساباً سے مراد یہ ہے کہ آپ کا نفس آپ کا احتساب کرنے لگ جائے۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا نفس آپ کا احتساب کرنے لگ جائے، یعنی کم از کم نفس لوامہ ہو۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ دو حالتیں جس کو نصیب ہیں، قلب جاری ہے اور نفس احتساب کرنے لگا ہے، اب تمہارا ملامت کرنے لگا ہے تمہارے گناہوں پر، یہ تمہارا احتساب ہے۔ یہ وہ احتساب ہے جو آپ کے اندر اب بیدار ہونے لگا ہے، آپ کے اندر ایک کرٹک بیٹھ گیا ہے جو اب آپ کے اعمال پر کرٹیسائز کرتا ہے۔ You shouldn't have done that. You shouldn't have done this. You shouldn't have done that. That was not good what you did. یہ ہے حالت احتساب۔ حالت احتساب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک مخلوق ہے شیطانی، لطیفہ نفس، جس کا کام کیا ہے؟ برائی کی طرف امر کرنا، امارہ بالسوء۔ وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ تو حالت کفر ہے۔ جب زبردستی آپ سے کوئی برائی کروا لے تو یہ تو حالت کفر ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے ضروری ہے کہ آپ حالت احتساب میں ہوں۔ یہاں پر حالت احتساب کا ذکر آیا ہے، احتساب کا نہیں آیا ہے۔ یہاں پر ذکر آیا ہے حالت احتساب کا، یعنی کہ احتساب کی حالت میں ہو وہ۔ جب آپ کا نفس امارہ ہے تو اس وقت تو آپ حالت عتاب میں ہیں،
ماتوب ہیں، مغضوب ہیں، اس کے بعد جب کرم ہو جائے گا پھر یا مجذوب ہوں گے یا محبوب ہوں گے۔ ماتوب وہ ہو گئے جن کو ہدایت کا راستہ مل گیا، مغضوب وہ ہو گئے جن سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب کسی کے قلب میں اسم ذات اللہ داخل ہو جاتا ہے اور ذکر قلب جو ہے اس کا جاری ہو گیا، اب اس کے دل میں ہمہ وقت ذکر اللہ گونج رہا ہے۔ اس ذکر اللہ کی برکت سے نور پھر نفس کی طرف بھی جاتا ہے، اور پھر جب وہ نفس کی طرف نور جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ نور کی وجہ سے نفس کی حالت چینج ہو جاتی ہے۔ وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ ملامت جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کے اندر ایک سینس آف ریمورس اینڈ ریگریٹ جو ہے نا آ جائے گا۔ آپ کے نفس میں ایک ملامت جیسی کیفیت پیدا ہوگی، یار یہ اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا۔ اس کو کہتے ہیں حالت احتساب۔ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر لیلۃ القدر حالت ایمان اور حالت احتساب میں گزر گئی، یعنی آپ کا قلب جاری ہے اور آپ کا نفس بھی لوامہ ہے، اور ایسی حالت میں لیلۃ القدر آ گئی، ایسی حالت میں لیلۃ القدر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے ما تقدم قدیم، آپ کے تمام پرانے پچھلے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حج کے لیے بھی یہی تصور پیش کیا گیا ہے دین میں کہ جس کا حج قبول ہو جائے وہ اس طرح گناہوں سے دھل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ یار اللہ اور اس کے رسول نے تو آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ سال میں ایک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جشن شاہی آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر آ رہی ہے، ہر سال لیلۃ القدر آ رہی ہے، اور ہر سال اگر پچھلے گناہ آپ کے معاف ہوتے رہیں گے تو پھر آپ تو پاک صاف ہی رہیں گے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جس کو ملنی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ذاکر قلبی ہو، مومن ہو۔ اچھا، اب مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ذاکر قلبی ہے اور مومن ہے تو اس کے پچھلے گناہ تو پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں۔ اس کے پچھلے گناہ تو اب جو لیلۃ القدر میں ملا ہے اب وہ گناہوں کو معاف کرنے میں نہیں، ایمان کی زیادتی میں کام آئے گا۔ اب آپ جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت نہیں، یعنی ایمان کی حالت کا مطلب ہے کہ مومن ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ صرف جو ہے وہ نماز مومنوں پر فرض ہے، یہ تو سارے کام، ساری فیسلٹیز اللہ نے مومنین کے لیے رکھی ہیں، تمہارا کیا بنے گا کالیا؟ بھئی یہ تو سب تو مومن کے لیے ہے، جب تک مومن نہیں بنے تو اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا ہے نا بھائی۔ اچھا، اب یہ اللہ کا قانون ہے، یہاں کے بھی ایسے قانون ہیں، بہت ساری جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز یہاں پر جو اویلیبل ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو یہاں کے سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے یہ پینڈیمک آیا ہے، لاک ڈاؤن لگا ہے، بزنسز ہیں لوگوں کے، اور یا پھر بزنس اونر ہیں یا کوئی جاب کرنے والے ہیں، تو جو بزنس اونرز ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ گرانٹ وغیرہ دی ہے، اور جو جاب کرنے والے ہیں ان کو فرلو اسکیم کے تحت پیسہ دیا ہے۔ اچھا، اب جو اللیگل کام کر رہا ہے اس کو تو نہیں ملے گا،
کیا خیال ہے؟ جو یہاں پر اللیگل بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں اللیگل بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو وہ فیسلٹیز نہیں ملیں گی جس کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے. ان فیسلٹیز کو یعنی استعمال کرنے کے لیے آپ کو پہلے لیگل ہونا ہے. اسی طرح اسلام میں یا کسی بھی دین میں یہ جو بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی راتیں آ رہی ہیں، یہ جو بڑی بڑی جو ہے نا خوشخبریاں اللہ رسول کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو سٹیزن بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا، اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا. مومن بنے نہیں ہیں آپ اور آپ جو ہے وہ لیلۃ القدر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سٹیزن بنے نہیں ہیں اور فرلو اسکیم کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ مومن بن جائیں تو بس پھر ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں. سارا کا سارا راز جو ہے وہ مومن بننے میں ہے. اگر مومن بن گئے ہیں تو آپ یقین کریں پھر آپ کو لیلۃ القدر کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لیلۃ القدر کو نماز پڑھ کے سو جائیں. جو آپ کے مقدر میں رب نے اس رات کے لیے لکھا ہے وہ حصہ آپ کو سوتے میں مل جائے گا. اسی طرح لیلۃ البرات ہے، سو جائیں آپ. کیوں سو جائیں؟ کیونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے نا. ان راتوں کو دلوں کو جگانا پڑتا ہے، آنکھوں کو نہیں جگانا ہے. تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یہ وہ راتیں ہیں کہ جب انسان کو خود نہیں جاگنا، اپنے دل کو جگائے رکھنا ہے. اور اگر آپ کا دل سویا ہوا ہے تو بھلے آپ جاگتے رہیں، آپ کا اور کتوں کا ایک ہی شمار ہے. اچھا جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا شمار کتوں میں ہوگا تو لوگ ہنستے ہیں. بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا، راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگڑ کتے طے کلو ہوتے. رات کو شب بیداری کر کے شیخ بنا ہوا ہے یہ، لیکن رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں. شب بیداری کرنا اگر تجھے اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے تو کتے اور تو ایک ہی مرتبے کے ہو گئے. راتی جاگیں شیخ صداویں، رات کو شب بیداری کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو شیخ بلوا رہا ہے کہ جی مجھے شیخ کہو، رات بھر جاگتا ہوں میں. رات بھر جاگ کے کرتا کیا ہے تو؟ راتی جاگن کتے، تو کتے بھی جاگتے ہیں. تو بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جاگیں، بات ہے آپ کے قلب کے جاگنے کی. کچھ جاگ دے ہوئے ستے ہو اور کچھ ستے ہوئے جاگ دے ہو. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات عبادتوں میں مصروف ہیں لیکن ان کا شمار اللہ کے یہاں پر سوئے ہوئے میں ہے کیونکہ ان کا دل سویا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نرم اپنے بستروں پر سو رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا شمار جاگنے والوں میں کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بیدار پیدا کر، کہ اپنے دل کو بیدار کر، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک تیرا دل سویا ہوا ہے، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو ضربے لگائے یا مرشد ضربے لگائے بیکار ہے. پہلے اس قلب کو بیدار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بیداری قلب جو ہے یہ واحد ثبوت ہے کہ اللہ تجھے چاہتا ہے اور تجھے قبول کر رہا ہے. جس کو بیداری قلب عطا ہو گئی اس کے بعد ہر طرح کی لیلۃ القدر کو آپ جو ہے کلیم کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی اور آپ کے فضل سے ذکر قلب کی دولت حاصل ہو گئی ہے تو یہ جان لیں کہ لیلۃ القدر اب ان سے مس نہیں ہو سکتی. کیونکہ ان کی تو لسٹیں پہنچ جاتی ہیں نا. جب وہ لیلۃ القدر آتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو تم لوگوں کے نام موجود ہیں نا. کیوں موجود ہیں؟ کہ بھئی تمہاری فائل گئی، اللہ نے
منظوری دی تب تمہارا قلب جاری ہوا نا. تم کوئی برساتی مینڈک تھوڑی ہو مولویوں کی طرح کہ لیلۃ القدر آ گئی تو مسجد میں کھڑے ہو گئے. تمہارے قلب کی آوازیں تو روز عرش الہی پر پہنچتی ہیں. اس کو معلوم ہے کہ تم کون ہو. تمہاری لیلۃ القدر مس نہیں ہو سکتی. اب یہاں آ کر آپ نے مزید جو ہے وہ فنڈز کے لیے جد و جہد کرنی ہے کہ جتنا حصہ تھا وہ تو مل گیا، لیکن اور زیادہ حاصل کریں، اور زیادہ حاصل کریں، اور زیادہ حاصل کریں. اب ذرا تصور کیجئے کہ فرض کیا کہ کل لیلۃ القدر ہو جائے، میں فرض کیا، اور اس وقت آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو سن رہے ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس محفل میں لیلۃ القدر کا وہ لمحہ نہیں آئے گا؟ تو پھر تو کام ہو گیا. کیونکہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں ڈھونڈنا ہے. ویسے تو کچھ حدیثیں ایسی بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے کی آخری 7 طاق راتوں میں ڈھونڈیں، لیکن یہ حدیثیں غلط ہیں.